تو نبی علیہ السلام کی بشارتوں سے ملا ہے۔ جب یہ ملک کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو آپ کن کے اشاروں پر یہ چل کر یہ سارا کچھ نبی علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ کیا یہ ملک اس لیے بنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو عزت پر، جو آپ کی ناموس پر، اور جو آپ کی خوشی میں میلاد نکالے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں؟ آپ کن کو خوش کر رہے ہیں؟ تو آپ لوگ آپ بھی آنکھیں کھولیں، آپ کن لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، کن کا آپ ساتھ دے رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر ظالم جہنم میں جانے ہیں تو ظالم کا ساتھ دینے والے وہ بھی بچیں گے نہیں۔ وہاں پر تو حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کا حسن سبی، اور نبی علیہ السلام آپ کا حسن ملی۔ وہاں پر تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں عورتوں نے جب اچانک ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو بے اختیار انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ ارادہ تھا نہیں کاٹی، اتنا حسن ہونے کے باوجود اس کے آگے یا پیچھے ایسا کوئی اور واقعہ نہیں ملتا۔ اتنا حسن ہونے کے باوجود ایک دفعہ یہ صرف واقعہ ہے، نہ قرآن میں ملتا ہے اور نہ حدیث میں ملتا ہے، کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بے اختیار اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ تو مجھے بتاؤ، یہاں پر تو نبی علیہ السلام کے غلام جب سرکار ظاہری دنیا میں بھی ظاہر تھے ادھر، تو اس وقت بھی صحابہ کرام کو اپنی گردنیں کٹا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے غلام آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں، اور قیامت تک حضور کے غلام یہ گردنیں ہم نے رکھی رسول اللہ کے لیے۔ تم کن پر روک رہے ہو، کن پر خوش کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کے غلام، یہ ملک بنی نبی علیہ السلام کی عزت ناموس کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے غلام جب تک زندہ ہے، یہ صحابہ اکرام کا شیوا تھا کہ یا رسول اللہ جب تک ہم زندہ ہیں کوئی تیر تلوار نیزہ، کوئی دشمن کا ہتھیار آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، یہ ہماری جانیں آپ کے لیے ہیں۔ آپ کے صحابہ آپ پر کٹ گئے، آپ کے صحابہ آپ پر شہید ہو گئے، قربان ہو گئے، لیکن آج 14 صدیوں کے بعد آج ہم رسول اللہ کے غلام، آج بھی ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جب تک ہم زندہ ہیں، ہم اپنے آقا مولا کی عزت پر، آپ کی ناموس پر، آپ کی ختم نبوت پر، آپ کے میلاد پر ہم اپنی جانیں دیتے رہیں گے جب تک ہم لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ خدا را فرقہ واریت کی یہ جو پاکستان کے اندر ایک لہر چل رہی ہے، اس سے باہر نکل آئیں۔ پوری دنیا میں اس وقت حضور کی ختم نبوت کو خطرہ ہے، پوری دنیا میں۔ کل بھی لوگ حضور کے دشمن تھے، آج بھی لوگ حضور کے دشمن ہیں۔ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے آپ صرف اپنی تقاریر نہ کریں، آپ لوگوں کا شعور جگائیں، لوگوں کو بتائیں کہ آج بھی سارے ملک کا نظام، پوری دنیا کا نظام حضور کی دشمنی پہ سر بستہ ہے۔ انہوں نے کمر بستہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے حضور کا نظام دنیا میں نافذ نہیں ہونے دینا۔ تو آپ لوگوں کا شعور جگائیں۔ یہ اداروں نے، یہ پاکستان پہ حکومتیں کرنے والوں نے ہمیں فرقہ واریت میں الجھا کے رکھا ہوا ہے، فرقہ واریت کی آڑ میں ہمیں تقسیم کر کے وہ ہم پہ حکومتیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنی آنکھیں کھولیں، وقت تو یہاں تک آپ پہنچا ہے کہ کل تک ختم نبوت پر حملے ہو رہے تھے، کل پر ناموس رسالت پر حملے ہو رہے تھے، آج وقت یہاں پر آپ پہنچا ہے کہ نبی علیہ السلام کے میلاد کے لیے علاقے مخصوص ہیں کہ اس علاقے میں میلاد نہیں ہونا، اس علاقے میں میلاد کو بدعت سمجھا جاتا ہے، شرک سمجھا جاتا ہے۔ تو ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی کہ نبی علیہ السلام کا جنم کا دن ہو، آپ کا مبارک میلاد کا دن ہو، وہ بدعت ہے، وہ شرک ہے، یہاں پر پابندی ہے، یہاں پر نہیں جانا۔ تو جس دن پاکستان بنا تھا، جس دن پاکستان کا جنم ہوا تھا، وہ کیوں نہیں بدعت؟ وہاں پر تو سارے چیزوں والے، سارے فرقوں والے جھنڈیاں بھی لگا رہے ہیں، جھنڈے بھی لگا رہے ہیں، پورے ملک کو جاگا کر رہے ہیں۔ وہاں پر ان کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟
یہ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ یہ سب انہوں نے نظام بنائے ہوئے ہیں، یہ سب انہوں نے ہمیں تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی آنکھیں کھولیں، ایسا نہ ہو کہ آج ہم آپ پر اقتدار کے لیے نہیں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اقتدار مل جائے، ہم حکومتیں میں آ جائیں۔ ہمیں اقتدار یا حکومتوں سے کوئی غرض نہیں، ہمیں غرض ہے تو اپنے آقا مولا کی عزت ناموس کی غرض ہے۔ ہمیں غرض ہے تو دنیا کے اندر رسول اللہ کا نظام نافذ ہو۔ آپ کو اس سے کیا لگے کہ ہماری قلت کم ہے یا زیادہ ہے؟ آپ تو کامیابی کے ساتھ کل قبر و حشر میں جائیں، سرکار کا سامنا کریں کہ یا رسول اللہ میری جتنی طاقت تھی میں نے لگا دی، جو مجھ سے بند پڑتا تھا میں نے اس لشکر کا بھی ساتھ دیا، اس جماعت کا بھی ساتھ دیا، میں حق والوں کے ساتھ کھڑا تھا، آپ ظالموں کا ساتھ نہ دیں۔ اس لیے آپ باشعور لوگ ہیں، آپ لوگ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں اور سوچیں اور پھر تحریک لبیک کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک ایک حق والی جماعت ہے، قبلہ امیر المجاہدین جن رستوں پہ ہمیں لگا گئے ہیں وہی اصل اسلام کا رستہ ہے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ اور مجھے ایک بات بھی یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں کہ پورے ملک میں پارلیمنٹ کے اندر اور پورے میڈیا کے اندر رسول اللہ کے غلاموں کا خون اس قدر سستا ہو گیا ہے کہ ملک کے دنیا کے کسی کونے میں ایک کافر، ایک جہنمی کتا، ستو، گانے گانے والا، ایک بےہودہ قسم کا انسان کہیں پر قتل ہو جائے، مر جائے، پورے پاکستان میں اس کا سوگوار منایا جائے۔ میڈیا میں ماتم ہے، سری لنکا کا مینیجر اپنی لڑائی میں مر جائے، پورا میڈیا سوگوار ہے، پورے میڈیا پہ ماتم ہے، اور لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں ہمیں تو پاکستانی ہونے میں شرم محسوس آ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جناب سری لنکن مینیجر مار گیا ہے۔ کمال ہے، کوئی کافر، کوئی خبیث، کوئی جہنمی کتا جن کو اللہ فرما رہا ہے یہ جہنمی ہے، وہ مار جائے تو پورے ملک کی عوام بھی سوگوار، میڈیا گونگا شیطان ہماری دفعہ بن جاتا ہے، ان کی دفعہ جناب پورا مہینہ سب ماتم بچھی رہتی ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سی قانون کی شک ہے، وہ کون سے قانون بنانے والے ہیں کہ جو اس اسمبلیوں میں ان پارلیمنٹ میں اندر بیٹھ کر جو جناب ٹرانسجنڈر بل تو پاس کریں، جو جناب ختم نبوت پر حملے کے بل پاس کریں، جو میرا جسم میری مرضی والا جناب وہ بل پاس کریں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ جب ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کی دی وہ کیوں نہیں آئی تک، وہ پیش بھی نہیں ہو رہی، اس پہ بحث بھی نہیں ہو رہی۔ اس لیے یہ لوگ رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ آپ لوگ آنکھیں کھولیں، ہم ایسے قانون بنانے والے اور ایسی قانون کی شک کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اس لیے حضور کے غلام اب آنکھیں کھولیں اور طریقے لبیک کے ساتھ کھڑے ہوئے شمال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،